اسٹارٹنگ فرام یو عدنان صاحب، یہ پہلے تو خیر میں نے کرکٹ کے اوپر تو خیر تبصرہ کر ہی دیا، لیکن یہ جو ابھی ہم نے صدر صاحب کا خطاب دیکھا اور اس کے اندر انہوں نے بحیثیت مجموعی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے تعریف کی کہ کافی سارے چیلنجز تھے جن سے نکالا گیا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے چولستان والا معاملہ، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے ریزرویشنز اپنی جگہ موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پانی کے معاملات پر وہ بات کر رہے ہیں اور کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ویسے سندھ سے آواز اٹھنا اپنی جگہ تھی، لیکن صدر صاحب اگر اس بات پہ بات کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ اٹ از سم تھنگ سیریس. تو اس پہ کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا طے کیا جا رہا ہے، کیا ڈسکشنز ہو رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صدر صاحب جو ہیں وہ ہمارے بہت ایک صدر مملکت بھی ہیں اور ہمارے ایک اہم اتحادی بھی ہیں، اور ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کے اوپر بالکل غور کیا جا رہا ہے، اور ان کو جو بھی معاملات ہیں ان سے ان کو اپرائز بھی کیا جائے گا، ان کو اپڈیٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی اس کو معاملے کو آگے لے کے جائیں گے. اور تمام پانی کا معاملہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، تو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم اس کے اندر آن بورڈ کریں گے اور پھر اس کو معاملے کو آگے لے کے جائیں گے. اچھا، ریزن اس کہ یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں، دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ پانی ایک ایسی کموڈٹی ہوتی ہے کہ جس کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، جس کو پریزرو کیا جا سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر جنگیں بھی ہوئیں تو پانی کے معاملات پہ ہوں گی. اور پھر کشمیر کا معاملہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں جڑا ہے اسی سے لے کے، تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کو اگر سارٹ کر لیا جائے ود ان. جی دیکھیں، بات یہ کہ ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ سندھ کے تحفظات کی وجہ سے مثال کے طور پہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا، حالانکہ اس پہ کتنی کیمپین ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن ایونچولی جو معاملہ سندھ کا تھا اسی کے اوپر ہی فیصلہ کیا. اس کے اوپر تو مشرف صاحب نے بھی بڑی بہت کوشش کی، بڑے لوگوں نے کوشش کی، لیکن وہ نہیں ہوا. اس سے وہ بن جاتا تو اس پہ پھر یہ ہے کہ جو دوسرے ڈیم تھے ان کی لائف میں بھی اضافہ ہوتا، 3600 میگا واٹ آپ کو بجلی ملتی، 6 ملین ایکڑ فٹ پانی آپ کا اسٹور ہو جاتا، کافی کچھ ہو جاتا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ فیڈریشن ہے، اس میں تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا زیادہ ضروری ہے ڈیم بنانے سے. اور پھر باشا ڈیم جو ہے اس کے اوپر کام چل رہا ہے، اور بھی دیکھیں نا 2008 سے 2012 میں کمپلیٹ، 2014 تک کمپلیٹ ہونا تھا. ابھی بھی اس کا ڈیم سیکشن بن جائے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی کہ ڈیم سیکشن کمپلیٹ کر لیں، اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے، کیونکہ بجلی کا تو اب وہ والا پرابلم اتنا رہا بھی نہیں جتنا ماضی میں تھا. اب دستیابی سے زیادہ ڈسپیچ کا مسئلہ ہے، زیادہ ڈسپیچ کا مسئلہ، سستا کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے انشاءاللہ ہم آگے جو ہے سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. عمیر صاحب، آج بڑا پروٹیسٹ ہوتا رہا صدر صاحب کی اسپیچ کے دوران، یہ کیا سلسلہ رہا؟ کیا پوائنٹ آپ لوگ، کیا وہ آپ کافی سخت سٹیٹمنٹس آئے ہیں، آپ مانتے ہی نہیں ان کو وفاق کی علامت؟ نہیں، وفاق کی علامت سے پہلے دیکھیں بنیادی پروٹیسٹ کس چیز کا ہے کہ دیکھیں آج جوائنٹ سیشن تھا اور یہ دوسرا جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کی کیا سگنیفیکنس کہ ہمارے دو سینیٹر حضرات موجود نہیں، ہمارے ایک ایم این اے موجود نہیں. کیا ان کا استحقاق نہیں ہے اس پارلیمان میں بیٹھنا؟ کیا اسپیکر کا نہیں اس کا دیکھنا بنتا کہ اس سے پہلے انشور کرتے کہ ان لوگوں کو آنا چاہیے تھا، نہیں آئے. جب آپ اس طرح سے کارنر پہ لگائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی اپوزیشن نے پروٹیسٹ تو کرنا ہے، اور پھر آپ نے ایوان میں آپ نے ایٹماسفیئر دیکھا کہ کتنی سگنیفیکنس تھی. اگر آپ اس سپیچ کو ڈائسیکٹ کر لیں، پہلی والی سپیچ کو، اور اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، پیرا مٹیریا وہی سیم ہے. آپ نے وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، سندھ کے حوالے سے مینگروو فارسٹ اور اسی طرح کی باتیں کی، بلکہ ایک اور بات کی کہ جی ہم تاجکستان سے پانی بلوچستان کے لیے لے کے آئیں. چلیں یہ ایک ایڈیشن تھی. وہاں تھے جو ملک اپنا پانی سنبھال نہیں سک رہا، جو ملین آف ایکڑ فیٹ کا پانی ہر سال ضائع کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ڈیلٹا کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا، دیٹ از اے ریکوائرمنٹ. ضروری ہے. تو ڈیلٹا کے لیے چھوڑنے کے لیے پانی تبھی آپ چھوڑیں گے نا کہ جب آپ اسے رینی فلڈ سیزن میں کسی نہ کسی جگہ پہ سٹور کریں گے. وہ اس کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. وہاں تے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑے ہیں مگر بڑے پروجیکٹس پہ کسی کا فوکس نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ کسان سفر کر رہے ہیں. آپ نے اچھی اچھی باتیں کر دی کہ جی انٹرسٹ ریٹ 22 سے 12% آ گیا اپنی تقریر میں، مگر آپ نے کیا یہ ہائی لائٹ کیا کہ جو ہمارا 1.80 کروڑ پاکستانی بلو پاورٹی لائن گیا ہے، اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پھر سیلری کلاس کا کہہ دیا کہ میں تو کہتا ہوں کہ جی اس دفعہ ہاتھ ان پہ ہلکا رکھیں، مگر کیا پچھلے 6 ماہ میں 100 بلین روپیہ اضافی اسی سیلری کلاس سے نہیں وصول کیا گیا؟ تو اس کے سارے کے ریپرکشنز ہیں، اس کے فال آؤٹ آنے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ صدر کا عہدہ ظاہر ہے کہ اب کافی سیریمونیل سا رہ گیا ہے؟ وہ وفاق کی علامت ضرور ہیں، ریاست کے سربراہ ضرور ہیں، لیکن اصل کام تو یہ سارے چیف ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کے ہوتے ہیں. تو وہ تو بات ہی کر سکتے ہیں نا، بات کر سکتے ہیں، مگر بات پھر ہولسٹک ہونی چاہیے نا
آپ بات کریں ہر اینگل کو کریں، پھر آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی جماعت کے نمائندہ نہیں ہیں، یا آپ نے کسی خطے کی خالی سندھ کی نمائندگی نہیں کرنی، آپ نے آل اکراس کرنی ہے بالکل، اور اسی اصول کو. اور دیکھیں اتنے بھی ویک نہیں، دیکھیں ان کی پارٹی اس وقت کولیشن پارٹنر ہے مرکز میں، بہت ساری چیزوں کو اس پہ امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے ٹیررزم کو بڑے پیار سے اس میں برش سائڈ کر کے جی ٹیررزم کا مینس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی قربانی ہمیں دیکھنا چاہیے. بھائی روٹ کاز کیا ہے؟ افغانستان آپ نے اپنی ڈبیٹ میں ٹچ اپون ہی نہیں کیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ ایشوز کدھر سے رائز ہو رہے ہیں، ہم اس پہ خاموش رہے کیونکہ آپ ریسنٹلی چائنا ہو کے آئے تھے تو آپ کا سارا فوکس چائنا اس ڈبیٹ پہ رہا. یو ایس کی کیا بیئرنگ ہے ہماری اس وقت فارن پالیسی پہ؟ تو یہ بہت سارے گیپس اس میں اسپیچ میں نظر آئے. ویسے بات یہ ہے کہ یہ اسپیچ لکھنے والے پہ زیادہ کرٹیسزم ایک طرح سے نظر، لیکن ایک آپ کا احاطہ کیا رہا؟ آپ نے جو اسپیچ ان کی سنی ہوگی، کئی ٹاپکس کو ٹچ کرنا ظاہر ہے کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سارٹ آف اے تھنگ، لیکن یہ ہے کہ ڈیڈ ہی مس سم تھنگ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے کافی متوازن بات کی ہے اپنے خطاب میں، اور انہوں نے ظاہر ہے صدر مملکت جو ہے وہ براڈ بیس ہی معاملہ لے کے چلیں گے، جس میں سی پیک بھی ہے جس سے فارن پالیسی ہماری لنکڈ ہے اور ہماری انڈسٹریلائزیشن لنکڈ ہے. پھر پانی کا مسئلہ جو ہے اس پہ انہوں نے بلوچستان والی جو بات کی، پھر جو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے اس کو انہوں نے کہا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر بات کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اچھی ہے کہتے ہیں اسپیچ تھی، جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ تمام جو معاملات ہیں ان کو ایک سمرائز کر دیا، جو کوئی اچیومنٹس تھیں کوزے میں سمونے کی کوشش کی. تو وہ اس لحاظ سے جو ہے میرا خیال اچھی تھی، اور یہ اچھا ان کا پروپوزیشن ہے کہ اگر وہاں سے ایڈیشنل ہم پانی کہیں سے لا سکیں، تاجکستان سے لا سکیں یا کہیں اور سے، تو ہمیں ضرورت تو ہے پانی کی بہت زیادہ، اور ہمیں نہ صرف ڈیم بنانے، ہمیں اگر نیو سورس آف واٹر مل جائے تو اور بھی اچھا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے نا کہ یہاں پر آپ نے اپنی اسٹوریج کو تھوڑا سا بہتر بنانا ہوگا. یہ دیکھیں نا کہ آج کل دنیا بھی سوچتی ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ پہ، مثال کے طور پر بھاشا کے پروجیکٹ کی آپ بات کریں، دنیا کا سب سے بڑا رولر کمپیکٹ کنکریٹ ڈیم ہوگا، 8 ملین ایکڑ فٹ پانی، اور پھر اس کی کافی اس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، زمین کی اسٹیبلٹی پہ بھی اب جا کے کہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، سیزمک ایکٹیویٹی کوئی ہو جائے تو اس کا بھی امپیکٹ پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے اب انڈیا کو دیکھ لیں، وہ رن آف ریور پروجیکٹس پہ کافی کام کر رہا ہے. ہاں جی، تو ہمارا جیسے مثال کے طور پہ داسو ڈیم ہے، وہ رن آف دا ریور ہی ہے، اور وہ نیلم جیلم بھی یہی ہے. لیکن اس کا جو بھاشا اس لیے اب امپورٹنٹ ہو گیا ہے کیونکہ ہم تقریباً 6 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے وہ منگلا سے لیتے ہیں، 7 ملین کے قریب تربیلا سے لیتے ہیں، اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، پانی کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. اگر ہم بھاشا کو اگلے 5 سال میں بھی کمپلیٹ کر لیں تو یہ 8 ملین ایکڑ فیٹ اگر ایڈیشنل ہمارے پاس پانی Does that seem likely؟ دیکھیں کام تو اس پہ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر وہ سلو ہے، اس کی پیس. ڈیم سیکشن بھی اگر ہم کمپلیٹ کر لیں نا، چلیں آپ 2 منٹ کے لیے سو دیں، یہ جو پاور پروڈکشن ہے اس کو بعد میں دیکھ لیں، لیکن کم از کم اگر ہم ڈیم سیکشن کو کمپلیٹ کر لیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی بڑھ جائے گی. دوسرا میمن کے اوپر بھی کام چل رہا ہے، ادھر بھی 1.5 ملین ایکڑ فیٹ ادھر سے بھی آ جائے گا. تو یہ دو جو ہیں اس سے ہماری کچھ تھوڑی بہت پانی کی ریکوائرمنٹ ہماری جو ہے وہ، کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے پاس بڑے پروجیکٹ تھے وہ ایک 1960s کا، ایک 1970s کا، اس کے بعد یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا نا، سب سے بڑا 8 ملین ایکڑ فیٹ. جی سب سے بڑا بھاشا میں لارجسٹ ڈیم ول بی دی لارجسٹ ڈیم ان پاکستان، رول کمپیکٹ کنکریٹ ڈیم 4500 میگاواٹ بجلی. اچھا جی، ناصر